الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جب انسان ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جب ہم دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا معیار عمل کیا ہے، یعنی آپ خود کیسا عمل کرتے ہیں اور آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے کمیونٹی کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ سامنے والوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ دوسرے آدمی یا جن سے آپ ڈیلنگ کرتے ہیں ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ اب یہ جب دو باتیں ہوئی تو ظاہر ہے جب ہم دوسروں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو انٹریکشن میں کبھی معاملات آپ کے موافق ہوں گے اور کبھی معاملات آپ کے خلاف ہوں گے۔ جہاں معاملہ آپ کی طبیعت کے موافق ہوگا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ طبیعت کے خلاف ہو جائے بات، معاملہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے، یا ہمارا معیار عمل کیا ہو، دوسرے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں، اور پھر کسی ایسے سے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو، اگر آپ کا سابقہ ہو جائے، اگر پالا پڑ جائے تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ایک ہی آیت کے اندر، بہت چھوٹی آیت ہے، اس چھوٹی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ کیسی جامعیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ خذ العفو، فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر رہی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو اور درگزر، معافی اور سہولت والے معاملے کو اختیار کیجیے۔ یہ جو ہے آیت، اس آیت کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ بھئی اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تفسیر کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ حضرت جبرائیل اللہ سے پوچھ کر آئے، اور اللہ سے پوچھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو اس کی وضاحت کی کہ یہ خذ العفو کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے بعد جو مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو اس حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ اور وہ کیا بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں حکم فرماتے ہیں خذ العفو کے اندر۔ یہ سب سے پہلے تو فرمایا تعطی عمن منعک، یعنی اس میں یہ تین الفاظ ہیں، یہاں پہ تین جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمائے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ تعلقات بحال کریں، تعلقات استوار کریں۔ یہ جو قطع تعلقی اور تعلقات کا بحال کرنا جو ہے، یہ مضمون ہم نے بارہا سنا ہوگا، یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت سی جگہوں پر بیان کیا ہے اور بہت انفسائز کر کے بیان کیا ہے کہ بھئی تعلقات کا بنائے رکھنا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو دوسرے امور میں اتنا انفسائز نہیں ملتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ انفسائز کیا ہے۔ الذین یفسدون فی الارض کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تعلقات کو نبھاتے ہیں، اور جو مفسدین ہیں، جو جہنم والے ہیں، وہ تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ان کو ملانے کا حکم دیا، ان تعلقات کو بھی توڑتے ہیں۔ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور عام طور پہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ تعلقات اچھے رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ بگاڑ رکھتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں یا اس کی جو ہے نا میں منت سماجت کروں۔ اصل مسئلہ تو یہیں پر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں ان ریٹرن، تو گویا آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے کوئی بھلائی والا کام نہیں کیا، آپ نے تو تل کا بتل کا کہتے ہیں، جیسے کو تیسا والی بات کی آپ نے۔ یعنی وہ جو شرافت، جو مروت، جو احسان والی کیفیت مومن کی حیثیت سے آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ نے گویا کہ ایک قرض تھا وہ قرض ادا کیا،
ایک قرض تھا، اس نے اچھائی کا معاملہ کیا، اب آپ تو برائی کر نہیں سکتے، لہذا آپ نے قرض ادا کیا. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جو آپ سے تعلقات کو توڑے اس سے آپ تعلق بنائیں. اب یہ تعلقات کو توڑنا کیسے ہوتا ہے؟ تعلقات کو توڑنے کی کئی شکلیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ بھئی کہیں بھی جو ہے نا، اور تعلقات ٹوٹتے کیسے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تعلقات ٹوٹنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، بہت بڑا آپ کو نقصان ہو جائے، بہت بڑی آپ کی ہتک عزت ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تعلقات ٹوٹنے کے لیے بہت معمولی چیزیں ہوتی ہیں. ان معمولی چیزوں کے اندر بہت سی مرتبہ اگر آپ دیکھیں، بنیاد جو ہے نا وہ صرف غلط فہمی ہوتی ہے. غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے نا بہت سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. غلط فہمی. اور جب وہ غلط فہمی ہمارے پاس پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو پالتے ہیں. جنم دینے، وہ تو جنم تو لے چکی ہے اپنے ذہن میں، ہم اس کو پالتے ہیں. اور وہ کیسے پالتے ہیں؟ اس کے پالنے میں پھر آپ کے شیطان مدد کرتا ہے. وہ ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا، ایسے خیالات، ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا، تو پھر وہ جو آپ کا جو وسوسہ پہلے پیدا ہوا تھا، غلط فہمی، اس کو تقویت ملتی جاتی ہے. اوہو، اچھا یہ بات تھی، اچھا دیکھا یوں ہوا تھا، اچھا اب سمجھ میں آئی وہ بات، وہ جو اس سے پہلے اس نے کیا تھا، وہ فلانے موقع پر اس نے یہ کہا تھا، فلانے اس پہ یہ کہا تھا. تو اب جا کے جو ہے نا انسان یوں کہتا ہے کہ اب جو ہے نا ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے معاملہ. شیطان آپ کو اور تقویت دیتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اور پھولتا جاتا ہے، اتنا موٹا ہوتا جاتا ہے کہ اب وہ سامنے نظر آئے تو نہ اب اس کو وہ سلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھنا گوارا کرے گا. اگر وہ سلام کر بھی دے تو جو ہے نا آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے دیں. یہ ہوتا ہے انسان کا نفس جو ہے نا کیسے انسان کو پھلاتا ہے اور کیسے انسان کو جو ہے نا صحیح راہ سے غلط راستے پر لے کے جاتا ہے. یہ بہت معمولی بات ہے. دیکھیں، غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. غلط فہمی کسی کو بھی پیدا ہو سکتی ہے، کسی بھی بات سے پیدا ہو سکتی ہے. بہت سی جو ہے نا اس کی مثالیں ہمارے اطراف میں ملتی ہیں، ہمیں آس پاس ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی جب بات کرتے ہیں، جب بات کی وضاحت ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے اوہ اچھا اس کا یہ مطلب تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا. بہت سی مرتبہ آدمی ایڈمٹ نہیں کرتا ہے، لیکن ایک اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، اچھا بھئی یہ بات تھی. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اور اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی جو تم سے تعلقات کو توڑے، یعنی جو تم سے کٹ جائے، تم سے کٹ آف کرے، تم اس سے جوڑو، یعنی مطلب ہے کہ اس کو سلام کرو اور اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرو. اور اگر کبھی انبن ہو جائے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے، تو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ بھئی 3 دن تک آپ کو اجازت ہے اس سے بات مت کرو. آپ کا دل میں اگر کوئی خلش ہے، کوئی آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے، 3 دن تک آپ اس کا سامنا مت کرو، کوئی بات نہیں. لیکن 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے. 3 دن تک اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی، کیونکہ ایک نیچرل معاملہ ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بات سننے میں آ جاتی ہے، تو اس کو جو ہے 3 دن تک آپ کو اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جو تم کو جو ہے منع کرے تم اس کو دو. یعنی مطلب یہ کہ جیسے ہوتا نا کہ بھائی کوئی آپس میں جو ہے نا ہماری لین دین ہوتی ہے، کبھی کسی کو آپ نے کوئی چیز دے دی، کبھی کوئی کسی کو ہدیہ کر دیا، کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے ہونا کیا چاہیے کہ جو آپ دیتے ہیں تو آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو دوسرا آپ کو دیتا ہے. اس طریقے سے یہ لین دین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. اور یہ تو جو ہے نا یہاں پہ منع کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے روکے. مطلب کیا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا حق تھا. بات یہاں گفٹ کی نہیں ہو رہی ہے، وہ تمہارا حق تھا، وہ تمہیں دینا چاہیے تھا، اس نے نہیں دیا. اس کے باوجود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارا حق دبایا، اس نے تمہارا حق مارا، تمہارا حق تمہیں نہیں دیا، اس کے باوجود تمہیں چاہیے کہ تم اس کو دو. واعف عمن ظلمک، یہ جو ہے نا اسی خذ العفو سے اس کا تعلق ہے. واعف عمن ظلمک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بار بار کہی جاتی ہے، انسان اس کو کر کے دیکھے. بولنا بہت آسان ہے، سن لینا اس سے زیادہ آسان ہے. تھوڑی دیر کے لیے اثر لے لینا یہ بھی لگتا ہے ٹھیک ہے، مگر کوئی کر کے دیکھے اس کو معلوم ہوگا، واقعی آپ کو لگے گا کہ واقعی کتنی مردانگی ہے انسان کے اندر. اور اس سے پہلے جیسے میں نے بات کہی تھی آپ سے کہ اگر آپ اپنے نفس کو جو ہے نا نفس کی اصلاح کے لیے بہت سی چیزیں تجویز کریں کہ بھئی اگر تو یہ نہیں کرے گا تجھے اتنی خیرات کرنی پڑے گی، اگر تو یہ نہیں کرے گا اتنے رکعت نفل پڑھواؤں گا، تو اگر یہ نہیں کرے گا رات بھر کھڑا کروں گا، جو چاہے آپ نفس کو سزا دے لیں، نفس تیار ہوگا. لیکن یہ ذرا سزا دے کے دیکھیں کہ بھئی جو تم پہ ظلم کرے گا تم اس کو معاف کر کے دیکھو.
معاف کر کے دیکھو. یہ معاف کرنے والی ایسی صفت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس مرتبہ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے نا پوری مضامین اسی پہ رکھے. آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس مرتبہ جو ہے نا ایک تھیم جیسی بن گئی ہے. یہ آیتیں وہی سامنے آ رہی ہیں. یہ آیتیں کیوں ایسے سامنے آ رہی ہوں کہ بار بار میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کی طرف اللہ رہنمائی فرماتے ہیں. تو یہ آیتیں بار بار آ رہی ہیں اور یہ مضامین ہمارے سامنے بار بار آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ آیت جو ہے ایک ہی آیت کے اندر خذ العفو، اس کے بعد فرمایا کہ وأمر بالعرف. آپ دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں، اچھی بات کا حکم کریں. اس سے بھی آپ یہ کہیں کہ بھئی ایک سے دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ ایک معاشرہ ہوتا ہے نا، خذ العفو کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ بھئی آپ تو نیک ہیں، آپ نے اپنے آپ کو نیک بنایا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا بنائے ہوئے ہیں. لیکن آگے جو دوسری کیٹیگری ہے وأمر بالعرف، یعنی دوسروں کو بھی اگر آپ اچھائی کا حکم کریں گے، اگر ان لوگوں کو اچھی نیک باتوں کی تلقین کریں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، تب جا کے جو ہے نا اس میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے معاشرے کے، ایک معاشرہ ایسا وجود میں معاشرہ آ جائے جس معاشرے کے اندر اصلاح ہو یا خیر کثیر ہو یا بہترین معاشرہ وجود میں آئے. ایسے معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وأمر بالعرف. تو آپ جو ہے نا عرف کا حکم دیں گے، یعنی اچھی بات کا حکم دیں گے. اب یہ ہو گئی دو چیزیں. اس کے بعد جو تیسرا معاملہ ہے کہ اگر کوئی حالات آپ کے ناموافق پیش آتے ہیں انسان کو، تو اس کو انسان کیا کرے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ کوئی جاہل آ جائے، جاہل کا مطلب جیسے یہ بات آ چکی ہے ہمارے سامنے، جاہل کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعی جاہل ہو، یعنی پڑھا لکھا نہ ہو، اسی کو جاہل نہیں کہتے، بلکہ بہت سی مرتبہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. پڑھے لکھے بھی جاہل، آپ نے یہ تو کہاوت سنی ہوگی، پڑھا لکھا جاہل ہے کہتے ہیں لوگ. پڑھا لکھا جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ڈگری ہولڈر ہو، صرف اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، بڑے چھوٹے کا ادب نہ ہو، اور کہاں کیسی بات کرنی ہے، کس سے کیسی بات کرنی ہے، کس کا کیا مقام ہے، اس کا احساس اس کو نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے پڑھا لکھا جاہل. کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا بہت سی مرتبہ اپنی ڈگری کے زوم میں، کبھی اپنے پیسے کے زوم میں، اور کبھی اپنے اقتدار کے زوم میں، کبھی تو اپنی پوزیشن کے زوم میں ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے کہ دیکھنے والا دور سے اگر دیکھے، باہر سے دیکھے تو کہے گا کیسا جاہل آدمی ہے. وہ جاہل تو اپنے آپ میں وہ جاہل نہیں ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، بڑا عہدہ ہے اس کے پاس، وہ عہدے کی وجہ سے وہ حرکت کر رہا ہے، اس پیسے کی وجہ سے وہ حرکت کر رہا ہے، اس ڈگری کی وجہ سے وہ حرکت کر رہا ہے. ایک جاہل ہونا ہے اور ایک جہالت ہے. جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، جاہلیت اور جہالت دو چیزیں ہیں. تو بہت سی مرتبہ جو ہے یہ ڈگری ہولڈرز، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ جاہلیت پر اتر آتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا، اس سے پہلے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت پڑھی تھی، جس کے اندر جو ہے نا وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بِجَہَالَةٍ، کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. وہ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی عالم گناہ نہیں کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت اس پر جاہلیت کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی کوئی آدمی ڈگری حاصل کر لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا یہ علم حاصل کر لے، تو علم کی وجہ سے وہ نہیں ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی جاہل جہالت پر اتر آئے، یا کوئی عالم جہالت پر اتر آئے، یا کوئی عہدیدار جہالت پر اتر آئے، ایسے آدمی سے اگر آپ کا پالا پڑ جائے، یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ ایسا آدمی آپ کے ساتھ جاہلیت والی کوئی حرکت کر رہا ہے، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاہلوں سے اعراض کیجئے. وہ جو عباد الرحمن کی صفات میں جو بیان کی گئی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا پالا پڑتا ہے، جب ان سے سابقہ پڑتا ہے جاہلوں کے ساتھ، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں. سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ان کے منہ نہیں لگتے. کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ اس وقت جہالت پہ اتر آیا ہے، اس وقت منہ کو لگنا اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کیچڑ میں اگر آپ پتھر ماریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کے اوپر اچھلے گا، آپ ہی کے اوپر واپس آئے گا. اسی کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اور یہ بھی جو ہے نا ایک فن ہے. فن کا مطلب کیا ہے؟ ان آرٹ. یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ بھئی کیسے جاہل سے اعراض کیا جائے. آپ اس سے اعراض کریں گے، وہ آپ کے سر چڑھتے رہے گا، وہ آپ کے سر چڑھتے رہے گا، بولتا جائے گا، زور سے بولے گا، آپ سے اونچی آواز میں بات کرے گا. اب آپ کیا کریں گے؟
آپ کہیں گے بھائی 4 آدمی میرے سامنے کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، اگر میں کچھ بولوں گا یہ کچھ اور بولے گا تو پھر جو ہے جو رہی سے عزت ہے وہ بھی ختم. تو ایسے وقت میں جو ہے نا بڑی طریقے سے سلام کر کے جو ہے نا اس سے آپ نکل جائیں، ہٹ جائیں وہاں سے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کو خاموش کروائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی جہالت ہوگی پھر. یعنی ایک جاہل کے ساتھ آپ بھی جاہل بن جائیں گے. کسی جاہل کو خاموش کرانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بھی جہالت پہ اتر آئیں. یہ خلاصہ ہے اس کا. کسی جاہل کو اگر خاموش کرانا ہو یا معاملے کو اگر اوائڈ کرنا ہو تو آپ سلام کر کے وہاں سے چلے جائیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بھی شیطان جو ہے نا کبھی مذاق کر لیتا ہے اور شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے، اور شیطان کے اس بہکاوے کی وجہ سے اگر کبھی وہ چوک جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ لے لو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد جیسے کل معلوم ہوا تھا کہ شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں. ان ہدایات کا خلاصہ جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بات جو اس میں کہی گئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کریں. قرآن کو جو ہے نا غور سے سنا جائے. یہ بات، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر بھی دیکھیں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم مصروف ہم باتیں کر رہے ہوں تو یہ قرآن کی ڈس رسپیکٹ ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی قرآن کہاں پڑھا جا رہا ہے، کہ اگر کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ ہم قصوروار ہیں، ہم قصوروار ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہیں ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کا موقع ہے، کوئی بیٹھ کے وہاں قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے کا مطلب وہ جو مجموعی طور پہ جو تلاوت ہوتی ہے ممبر سے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. مائک سے جو تلاوت ہوتی ہے اس وقت تو ہمیں سننا چاہیے، لیکن اس وقت بھی بہت سی مرتبہ ہم نہیں سنتے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بیٹھ کے وہاں پہ اگر کوئی زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور کچھ حضرات باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس قرآن پڑھنے والے کا فالٹ ہے. اس کو موقع دیکھنا چاہیے، حالت دیکھ کے اس کو جو ہے نا یہ کام کرنا چاہیے. تو اسی لیے جس جگہ قرآن پڑھا جائے قرآن کو غور سے سننے کا حکم ہے. اسی جو ہے نا اسی آیت سے وہ علماء نے جو احکام نکالے ہیں کہ کچھ فقہی مسائل آپ کو معلوم ہوں گے مشہور، کہ بھئی یہ جو مسئلے ہیں اس کے اندر کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو آپ تلاوت نہیں کریں، آپ جو ہے نا امام کی تلاوت کو سنیں. اسی وجہ سے اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر ہم کیا کریں، ظہر اور عصر میں تو امام کی تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بھئی قرآن کی تلاوت جو ہے نا 2 طریقے سے ہوتی ہے جب امام نماز پڑھا ہو رہا ہوتا ہے. امام کی تلاوت جو ہے ایک تو فزیکلی ہوتی ہے جس کو ہم سنتے ہیں فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، اور دوسری جو تلاوت ہوتی ہے ظہر اور عصر میں وہ حکمن تلاوت کہلاتی ہے. یعنی امام تو پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے امام پڑھ رہا ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. امام تو پڑھ رہا ہے تو ایسے وقت میں جو ہے نا حکمن تلاوت ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں پہ 2-3 چیزیں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، اور دوسری بات کہی وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. کیا مطلب ہوا؟ خاموش رہنے کے اندر یہ ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ خاموش رہنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبان سے خاموش ہو گئے اور کوئی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا ساری چیزیں چھوڑ دو، متوجہ ہو جاؤ پوری طرح. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں. اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہوتی ہوگی. اور اگر ہم اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو اور غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم پر رحم نہیں ہو رہا اللہ کی طرف سے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا پرابلمز میں ہیں، مسائل کے گھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. بجائے اس کے کہ فالٹ کہیں اور تلاش کریں، اپنا جائزہ لیا کریں کہ بھئی میرے اندر کیا پرابلم ہے، میرے اندر کون سا فالٹ ہے، میں کون سے حالت میں ہوں. اس سے پہلے جیسے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ بھئی اذان کے حوالے سے کہ بھئی اذان کا ریسپیکٹ، اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہماری مغفرت فرما دیں گے. اللہ تبارک